علي حبه جنة قسيم النار الجنة وصي المصطفى حقا إمام لله رب العالمين وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العلي العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الجمعة سيد الأيام وأعظم عند الله عز وجل من يوم الأضحى ويوم الفطر. روزانہ کی بنیاد پر اور ایک مرتبہ نہیں بلکہ 5 مرتبہ اس کا انتظام کیا، اور پھر ہفتہ وار کہ جس کو سید الایام کہا گیا، وہ دن کے جو دنوں کا سردار ہے، یعنی یوم الجمعہ، جمعہ کا دن اس کو اجتماع و تعاون کا دن قرار دیا، اور تمام لوگوں کے لیے حکم ہوا کہ سب لوگ اس دن کو اکٹھے ہوں اور عبادت پروردگار کو بجا لائیں۔ اسی طرح سال کے بعد اللہ نے جو انتظام کیا کہ ایک قریہ یا ایک گاؤں یا ایک محلے کے لوگ یا ایک چھوٹے شہر کے لوگ ایک جگہ اکٹھے تو ہوتے ہیں، لیکن ایک ایسا انتظام ہو کہ پوری روئے زمین پر بسنے والے مسلمان وحدہ لا شریک کا کلمہ پڑھنے والے اللہ کے گھر میں مہمان ہوں، اور ایک رنگ ایک لباس میں ہو کر بغیر کسی امتیاز رنگ و نسل کے، نہ زبان کا اختلاف ہو، نہ رنگ کا اختلاف ہو، نہ امیر و غریب کی کوئی پہچان ہو، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر لبیک کا نعرہ لگائیں، اور جہاں اللہ کی عبادت انجام دیں وہیں پر مسلمانوں کے اتحاد کا بھی مظاہرہ کریں اور مسلمانوں کے حالات سے آگاہی بھی حاصل کریں۔ سورہ جمعہ میں کیا فرمایا؟ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والوں کے ساتھ مخاطب ہو کے فرمایا جب بھی ندا دی جائے، اذا نودی للصلاۃ، جب نماز کے لیے ندا دی جائے، ندا کا مطلب پکار، اور یہاں پر پکار، نماز کے لیے پکار کو کیا کہا جاتا ہے؟ اذان کہا جاتا ہے، یعنی جب نماز کے لیے ندا اور اذان دی جائے اور پکارا جائے من یوم الجمعہ، خصوصاً نماز جمعہ کے لیے، روز جمعہ، تو کیا فرمایا؟ وہ روایات کہ جو اس بارے میں کہتی ہیں کہ جب عام نماز کے لیے اذان ہوتی ہے تو کیا روایت ہے؟ فرمایا کہ تم گھروں سے چلو، وقار اور سکون کے ساتھ چلو، باوقار طریقے سے چل کر آؤ نماز جماعت میں شرکت کے لیے۔ وہیں پر یہ کہا گیا کہ جلدی نہ کرو، بلکہ بڑے باوقار طریقے سے سکون کے ساتھ چل کر نماز جماعت میں شرکت کرو۔ جہاں پر یہ کہا گیا وہیں پر نماز جمعہ کے بارے میں کہا گیا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، چل کر نہ آؤ بلکہ دوڑ کے آؤ نماز جمعہ کے لیے۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، ذکر خدا کے لیے۔ ذکر خدا کیا ہے؟ یہ 2 خطبات ذکر خدا ہیں، وہ 2 رکعتیں جس میں ذکر خدا ہوتا ہے، اس اللہ کے ذکر کے لیے فَاسْعَوْا، صحیح کرنا، صحیح حج میں ہوتی ہے نا، یعنی بھاگا جاتا ہے، وہ ایک بھاگنے کی شکل بنائی جاتی ہے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، یعنی کہ دوڑ کر آؤ، وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور تجارت کو ترک کر دو، اپنا کاروبار، اپنا بزنس، اپنا آفس بند کر دو، اس کو فی الحال تالا لگا دو، اور تم اگر سمجھتے ہو کہ وہ کاروبار اس کو تالا لگانے سے گھنٹہ ڈیڑھ میری گاہکی خراب ہو جائے گی، تو فرمایا اس کو تالا لگا کر اللہ کے گھر میں آنا کیا ہے؟ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو اور اگر تم عقل والے اور علم والے ہو تو وہ تالا لگا کر اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کی عبادت کرنا تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ،
بے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ خرید و فروخت، یعنی کوئی سبزی خرید رہے ہو تو چھوڑ دو، نہیں، اس کا مطلب یعنی کاروبار، لین دین اپنا چھوڑ دو، ترک کر دو، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ یعنی اس کی اہمیت بتائی جا رہی ہے۔ دوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ واقعاً انسان دوڑنا شروع کر دے، یعنی اپنا انتظام اس طرح رکھے، اپنا انتظام یہ رکھے کہ میں نے پریورٹی انسان کی ہوتی ہے نا کہ فلاں دن میں نے فلاں صاحب کو ملنے جانا ہے، تو جمعہ کے دن اپنی پریورٹی نماز جمعہ کو انسان رکھے، اس کے علاوہ پھر انسان اپنی پریورٹیز کو سیٹ کرے کہ میں نے اگر نماز جمعہ پڑھنے کے لیے جانا ہے تو اس کے لیے میں نے غسل بھی کرنا ہے، اس کے لیے لباس کی بھی آمادگی ہونی چاہیے، ہو سکتا ہے گرمی کا موسم ہے کہ جمعہ کے دن بجلی نہ ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ کپڑے استری نہ ہو سکیں، غسل کا انتظام نہ ہو سکے، یہ انتظام مجھے پہلے کر کے رکھنے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میں اس ذکر خدا کے لیے دوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں، یعنی انتظام میں اپنے آپ کو مصروف رکھ رہا ہوں۔ چند اعمال ہیں روز جمعہ، ان میں سے سب سے پہلا عمل جو ہے وہ غسل جمعہ ہے۔ غسل جمعہ خود بذات خود ایک عظیم عمل ہے، اور اس کے بارے میں اس مختلف روایات بھی ہیں۔ غسل جمعہ اگرچہ مستحب ہے، لیکن اس کی اہمیت کے پیش نظر کہ جو پیغمبر گرامی اسلام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، امیر المومنین علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، یا علی علی الناس کل 7 ایام من الغسل، لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ہر 7 دن میں ایک غسل کریں، یعنی واجب غسلوں کی بات نہیں ہو رہی، اس کے علاوہ یعنی 7 دن میں اگر واجب غسل انسان پہ سے کوئی ایک غسل بھی واجب نہیں ہوتا تو ان کے لیے ضروری ہے کہ غسل کریں۔ یہاں پر ضروری وجوب کی حد تک نہیں ہے بلکہ تاکید کی جا رہی ہے، یعنی سنت مؤکدہ ہے کہ ہر شخص 7 دنوں میں ایک غسل کرے، اور وہ کون سا غسل ہے؟ فَغْسِلْ فِي كُلِّ جُمْعَةٍ، ہر جمعہ کے دن غسل کرو۔ جمعہ کے دن کے غسل کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جمعہ کا غسل اگلے جمعہ کے غسل تک گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، جس طرح جمعہ کی نماز اگلی نماز جمعہ تک گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ انسان کے بدن سے، انسان کے نفس سے، انسان کی روح سے گناہ اس طرح جڑتے ہیں، روایت میں ہے کہ جس طرح پانی سے انسان، گرم پانی سے انسان غسل کرے تو اس کے جسم سے میل کچیل اتر جاتا ہے، اس طرح انسان کے نامہ اعمال سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ جمعہ کے دن غسل کرو، یہ ضروری ہے۔ وَلَوْ أَنَّكَ تَشْتَرِ الْمَاءَ بِقُوتِ يَوْمِكَ، حتیٰ کہ تمہیں ایک دن کی خوراک کے بدلے میں خوراک چھوڑ کر فاقہ کر کے پانی خرید کے غسل کرنا پڑے۔ مستحب ہے، واجب نہیں ہے، لیکن اہمیت، مستحب کی اہمیت، جب اہمیت مستحب کی بتائی جاتی ہے تو پھر مستحب ہے زیارت امام حسین علیہ السلام کرنا کربلا میں جا کر، لیکن جب اہمیت بتائی جاتی ہے تو پھر 70 حج سے بھی افضل بتائی جاتی ہے۔ یہ اہمیت بتانے کا جب مقصود ہوتا ہے، اہمیت بتانا۔ اور دوسرا عمل خود نماز جمعہ، نماز جمعہ کا پڑھنا، یہ دوسرا عمل ہے روز جمعہ کا، جس کی اہمیت کے بارے میں کچھ بتا چکا ہوں کہ فرمایا کہ اس کی طرف دوڑ پڑو، اور یہ انسان کے حق میں جو ہے وہ بہتر ہے۔ جمعہ کی اہمیت سے متعلق فرمایا کہ یوم الجمعۃ سید الایام، دنوں کا سردار ہے، اور اس سے بڑھ کر، اور بہار کی روایت ہے، اس سے بڑھ کر روز جمعہ کی کیا اہمیت اور کیا فضیلت ہوگی۔ حضرت فرماتے ہیں وَأَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَىٰ وَيَوْمِ الْفِطْرِ، اور فضیلت کے حساب سے یہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی بڑھ کر ہے، جتنی اس کی اہمیت ہے اس سے کہیں زیادہ روز جمعہ کی اہمیت ہے۔ اور پھر روایت ہے امام محمد باقر علیہ السلام سے، فرمایا الخیر والشر یضاعف یوم الجمعہ، نیکی اور برائی جمعہ کے دن دگنی ہو جاتی ہے۔ جہاں یہ خوش ہونے کی بات ہے وہاں پریشان ہونے کی بھی بات ہے کہ نیکی بھی اگر کرے گا انسان تو دگنی لکھی جائے گی، اور اگر برائی کرے گا تو وہ بھی دگنی لکھی جائے گی۔ جس طرح ہوتا ہے نا کسی چیز کا ریٹ ہائی ہو جاتا ہے تو پھر اس دن ریٹ ہائی ہے، برائی کا ریٹ بھی ہائی ہے اور نیکی کا ریٹ بھی۔ ہمارے لیے آسانی ہے، یعنی ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ ریٹ آئی ہے، اب مرضی تمہاری ہے کہ تم نے وہ لکھوانا ہے یا یہ لکھوانا ہے۔ بس اس لیے لوگوں کی ذمہ داری ہے، خصوصاً آگاہ لوگوں کی، کہ اس اجتماع کے اندر شرکت کریں۔ اس میں جو
پڑھانے والے کی بعض ذمہ داری ہیں اور کچھ نماز جمعہ پڑھنے والوں کی ذمہ داریاں ہیں، جس میں ایک تو یہ ہے کہ جو نماز جمعہ پڑھانے والا ہے اس کو جہاں دینی معاملات سے آگاہ ہونا چاہیے، وہیں پر حالات حاضرہ سے، خصوصاً مسلمانوں کے حالات سے آگاہ ہونا چاہیے۔ وہ خود آگاہ ہوگا تو دوسروں کو آگاہ کر سکے گا۔ تو ایسا نہ ہو کہ یعنی صرف پیش نماز کی شرائط نہیں ہے کہ جو نماز ٹھیک پڑھا سکتا ہو، عادل ہو، وہ پیش نماز کے لیے ٹھیک ہے، لیکن نماز جمعہ کے جو پیش نماز ہے اس کے لیے ایک شرط ایکسٹرا ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جو حالات ہیں، جس طرح کے حالات سے مسلمان دوچار ہیں، ان حالات سے اس کو آگاہ ہونا چاہیے۔ اگر وہ دیکھتا ہے کہ معاشرے میں ایک خرابی ہے، اس خرابی کے متعلق وہ گفتگو نہیں کرتا کہ اگر میں اس خرابی سے متعلق گفتگو کروں گا تو لوگ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، وہ نماز جمعہ پڑھانے کا اہل نہیں ہے۔ لوگوں کی ناراضی دیکھ کر اپنے موضوعات کو اس کی ترتیب دینے والا نماز جمعہ پڑھانے کا اہل نہیں ہے۔ نماز جمعہ پڑھانے کا وہ اہل ہے کہ جو لوگوں کی مرضی نہیں بلکہ اللہ کی مرضی دیکھ کر اپنے موضوعات ترتیب دے کہ اس وقت اللہ مجھ سے کیا چاہ رہا ہے، معاشرے میں کیا۔ اگر معاشرے میں بے پردگی ہے اور وہ پردے کا ذکر نہیں کر رہا، نوجوان بے نماز ہے وہ نماز کا ذکر ہی نہیں کر رہا، اگر بے راہ روی ہے، اگر بے حیائی ہے وہ اس بات کا ذکر ہی نہیں کر رہا، پاک دامنی کا ذکر نہیں کر رہا، اگر معاشرے میں شرک و بدعت ہے اور وہ شرک کی بات ہی نہیں کر رہا، تو پھر اس کو نماز جمعہ پڑھانے کا حق ہی حاصل نہیں ہے۔ صرف اس وجہ سے کہ میرے جو مسجد کی انتظامیہ مجھ سے ناراض ہو جائے، مسجد کی کمیٹی مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میرا محلہ یا میرا شہر مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، نہیں، محلہ اور شہر ناراض ہو جائے کوئی بڑی بات نہیں، اللہ ناراض ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ دوسری ذمہ داری، مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد اور ہمانگی اور نظم و ضبط پیدا کرنے کی کوشش کرے، یعنی لوگوں کو توڑنے کے بجائے لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کرے، اور دشمنوں کے دلوں میں وحشت ڈالنے کی کوشش کرے اور انہیں لرزہ براندام کرے، اور مسلم عوام میں دینی روح اور نشاط معنوی کی تجدید، یعنی جو ایک اسلامی اقدار ہیں ان کے فروغ کے لیے اس کو کام کرنا چاہیے، اور اس کے بعد پھر عبادت، دعا، مناجات، اللہ کے ساتھ جو رابطہ ہے اس کو برقرار کرنے کی کوشش کرے۔ یہ دوسری چیز ہے نماز جمعہ۔ اور نماز جمعہ کو ترک کرنے کے بارے میں کہ جو یعنی وعید آئی ہے، بڑی سخت وعید ہے اس کے بارے میں کہ جو نماز جمعہ کو ترک کرتا ہے، فرمایا کہ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ وہ لوگ اس وقت جب ندا دی جاتی تھی اور اذان دی جاتی تھی تو وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے، یعنی مشرکین یا اس زمانے کے منافقین مذاق اڑایا کرتے تھے اس اذان کا۔ جب مدینہ میں اذان دی جاتی تھی تو اس وقت منافقین بھی تھے، غیر مسلم لوگ بھی تھے، تو فرمایا کہ یہ اس وجہ سے مذاق اڑا رہے ہیں بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، کیونکہ یہ بے عقل لوگ ہیں۔ پہلی نماز جمعہ جو باقاعدہ خطبے کے ساتھ جو ادا کی گئی ہے وہ 17 ربیع الاول، یعنی اس سال کہ جس سال پیغمبر نے ہجرت فرمائی، یعنی 1 ہجری، ابھی ہجرت مکمل نہیں ہوئی تھی، پیغمبر مدینہ اپنے گھر نہیں پہنچے تھے، بلکہ ابھی ان کا گھر ابھی بنا ہی نہیں تھا، مسجد نبوی ابھی نہیں بنی تھی، وہیں محلہ بنی سالم میں پیغمبر نے ایک کھلی جگہ پر 2 خطبے ارشاد فرمائے، اور 2 خطبے ارشاد فرمانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھائی، اور اس کو نماز جمعہ کا نام دیا گیا۔ اور اس کے بارے میں روایت یہ ہے کہ جو امیر ہے، امیر کا مطلب یعنی جو حاکم ہے، اس کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ قیدی کہ جو یہ لین دین کے معاملات، یہ 2 قسم کے معاملات ہوتے ہیں نا، ایک فوجداری ہوتے ہیں جو لوگ جاتے رہتے ہیں، اور ایک دیوانی معاملات ہوتے ہیں۔ دیوانی یعنی لین دین کے معاملات، میرے خیال میں یہ ہوتا ہے۔ فوجداری ہوتے ہیں جو جرم کے معاملات ہیں، کوئی اسلحہ، کوئی یہ وہ لڑائی جھگڑا۔ تو جو لین دین کے معاملات کے قیدی ہیں نا، ان کو چھوڑ دیا جائے جمعہ کے دن، ان کو آزاد کیا جائے تاکہ وہ نماز جمعہ میں شرکت کریں، اور پھر اس کے بعد دوبارہ ان کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ یہ حکم ہے، جو یعنی بہت بڑے جرم کے قیدی نہیں ہیں۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ اور پھر فرمایا ان اللہ تعالی فرض علیکم الجمعہ، پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ نے جمعہ تم پر فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، اور اس کی عظمت سنیے گا پیغمبر کی زبانی۔ فمن ترکھا فی حیاتی و بعد موتی، جس نے میری زندگی میں یا میری موت کے بعد اس کو ترک کیا،
فرمایا استخفافا بہا، اس وجہ سے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. فلا جمع اللہ شملہ، یہ ایک قسم کی بددعا دے رہے ہیں پیغمبر اس کو کہ بغیر کسی وجہ کے انکار کیا تو خدا اس کو پریشان حال کرے. وہ پیغمبر جو دشمنوں کو بھی بددعا نہیں دیتا. ولا بارک اللہ فی امرے، اس کے امر میں، اس کے معاملے میں برکت نہیں ہوگی. ولا صلاۃ لہ ولا زکوٰۃ لہ ولا حج لہ ولا صوم لہ، نماز جمعہ ترک کرنے والے کی نہ نماز، میں نہیں کہہ رہا، پیغمبر خدا فرما رہے ہیں، نہ اس کی نماز، نہ حج، نہ صوم، نہ اس کی زکوٰۃ. ولا بر لہ حتی یتوبا، حتیٰ کہ جب تک توبہ نہیں کرے گا اس کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی. اور جو جمعہ پر آنے والا ہے، یہ تو وہ ہے جو چھوڑنے والا ہے، جو جمعہ پڑھنے والا ہے. آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ تو پڑھنے والے ہیں. تو آپ کے لیے یہ حدیث ہے کہ جو من اتى الجمعۃ ایمانا و احتسابا استأنف بالعمل، جو شخص جمعہ پڑھنے آ گیا ہے اس حالت میں کہ ایمان اس کے دل میں موجود ہے، اس کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے ہیں، نئے سرے سے عبادت کرے. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہ صلی علی. حضرت کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہتا ہے کہ میں کئی مرتبہ کوشش کر چکا ہوں حج پہ جانے کے لیے، لیکن مجھے استطاعت نہیں ہوتی، بدنی استطاعت نہیں ہوتی، کبھی بیمار، کبھی پیسے نہیں ہیں. کئی سال میں کوشش کر رہا ہوں لیکن استطاعت مجھے حاصل نہیں ہوئی. تو فرمایا کہ عجیب آدمی ہے، علیک بالجمعۃ الجمعۃ حج المساکین، تو جمعہ کیوں نہیں پڑھتا؟ عرض کرتا ہے کہ جمعہ پڑھتا ہوں. تو فرمایا کہ اگر تو جمعہ پڑھتا ہے تو جمعہ ہی مساکین کا حج ہے، امیروں کا حج نہیں، امیروں کا حج وہی حج ہے. ایسا نہ ہو کہ پیسے ہوں پھر انسان کہے کہ میں جمعہ جو ہے وہ حج کی نیت سے پڑھ رہا ہوں. یہ اس کے لیے ہے کہ جس کے لیے استطاعت ہوگی. تیسرا عمل ہے محمد و آل محمد پر درود بھیجنا. حتیٰ کہ عارف کامل آیت اللہ محمد تقی بہجت نے یہ فرمایا کہ میں نے بحث کی، ہم نے مباحثہ کی، ہم نے تحقیق کی، کافی عرصہ تحقیق کرتے رہے کہ کوئی ایسا عمل ملے کہ جو صلوات سے زیادہ افضل ہو جمعہ کے دن، لیکن ہمیں کوئی ایسا عمل نہیں ملا. یعنی کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جو درود سے زیادہ افضل ہو. خصوصاً 100 مرتبہ خصوصیت کے ساتھ انسان 5 سے 6 منٹ لگتے ہیں 100 مرتبہ درود پڑھنے میں. ایک تسبیح درود بھی پڑھے، زیادہ پڑھ سکتا ہے تو زیادہ پڑھے، 100 مرتبہ تو کم از کم پڑھے، اور اس وقت پڑھے کہ جس وقت جو ہے وہ سورج غروب ہو رہا ہو. جمعہ کے دن سورج یعنی سامنے ہو، اور اس طرح پڑھنا شروع کرے کہ اس کے دوران ہی سورج غروب ہو جائے. وہ خصوصیت کا وقت ہے جس وقت 100 مرتبہ پڑھے. اس کے علاوہ سارا دن یعنی شب جمعہ سے لے کر روز جمعہ تک جو ہے وہ ختم ہونے تک، غروب تک اس کو جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے. یہ اعمال روز جمعہ میں سے ہے. اور چوتھا عمل صدقہ دینا ہے. جمعہ کے دن صدقہ دے، اپنے لیے دے، امام زمان علیہ السلام کی سلامتی کے لیے صدقہ دے، اور خصوصیت کے ساتھ یہ صدقہ دینا. یہ صدقہ جو ہے امام زمان کی سلامتی کے لیے اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ روز جمعہ منسوب ہے امام زمان کے ساتھ.